میرا نام انور ہے۔ میں ایک گورکن تھا، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی قسمت سے، کیونکہ میرے والد صاحب بھی یہی کام کرتے تھے اور ان کے جانے کے بعد مجھے بھی یہی کام کرنا تھا، کیونکہ اور کوئی کام مجھے آتا نہیں تھا۔ میں ہمیشہ یہی سوچتا رہا کہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنوں گا، لیکن اللہ نے اتنی عقل بھی نہیں دی تھی۔ 6 دفعہ میٹرک کرنے کی کوشش کی، پر میٹرک پورا نہیں ہوا۔ ہم لوگ سرگودا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ یہاں پہ ویسے بھی کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ بس پھر بابا کے جانے کے بعد میں اسی کام میں لگ گیا۔ مجھے قبرستان کے باہر ایک چھوٹا سا کمرہ بھی ملا ہوا تھا، جس کی کھڑکیوں سے قبرستان نظر آتا تھا۔ میرا اب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، بس یہی میرا کام تھا۔ پر ایک دن گاؤں میں کچھ ایسا ہوا کہ ہم حیران رہ گئے۔ دراصل ایک دن پہلے ہی ایک جوان لڑکے کی موت ہوئی تھی۔ اس کو کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، بس وہ اپنے کمرے میں مردہ حالت میں ملا تھا۔ اس کو دفنا دیا گیا تھا، اور آج صبح یہ دیکھ کر سب حیران تھے کہ اس کی قبر کی کسی نے بے حرمتی کی تھی، اور اس کی لاش کی بھی۔ ہم لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ پورے گاؤں میں ایک ہی قبرستان تھا، اور گورکن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قبرستان میں ہونے والے تمام معاملات پر نظر رکھے۔ اس لیے لوگ مجھ سے ہی سوال کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ بھائی میں بھی انسان ہوں، ساری رات جاگتا نہیں رہتا، میں نے کون سا کوئی چلا کاٹنا ہوتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ کب ہوا ہے۔ میری بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا، اور جس نے بھی یہ کام کیا تھا وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ کسی انسان کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لواحقین بھی بہت پریشان تھے اور پہلے سے ہی صدمے میں تھے۔ ایک تو ان کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، اور پھر اس کی لاش اور قبر کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور ہر کسی کے لیے ایک موضوع بن گیا۔ ابھی اس بات کو 2-3 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک اور بات سامنے آ گئی، اور وہ یہ کہ اس گاؤں میں ایک چڑیل آ گئی ہے۔ اسی نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ لاش کے اوپر ناہن بھی مارے گئے تھے۔ یہ کام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا تھا، اور ویسے بھی رات کے اندھیرے میں کوئی انسان اس قبرستان میں نہیں آتا تھا۔ میں تو یہی پلا بڑا تھا، اس لیے مجھے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن یہ قبرستان کافی پرانا تھا، اور یہاں سے بہت سے بھوتوں کی کہانیاں بھی منسوب ہیں، اس لیے کسی عام انسان کا یہاں آنا ہی بہت مشکل تھا۔ پھر قبر کھودنا اور لاش کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا بہت دور کی بات تھی۔ جن لوگوں کی میت تھی، ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بیٹے کی تو کسی کے ساتھ بھی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ ایسی دشمنی تو ہرگز بھی نہیں تھی کہ مر جانے کے بعد بھی وہ اپنا غصہ نکالتا۔ ہمارا بیٹا تو بہت شریف تھا، پھر یہ سب کچھ کیا تھا، کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہ بات کہ گاؤں میں چڑیل آ گئی ہے، اس کو آدھے لوگوں نے تسلیم کیا تھا، لیکن آدھے لوگوں نے ابھی اس کو مانا نہیں تھا کہ یہ ایک ہوائی خبر ہے جو صرف کسی کے دماغ سے نکلی، اور زیادہ تر گاؤں کی عورتوں نے ادھر ادھر کر دی تھی۔ لیکن 3-4 دن کے بعد پھر ایک اور ایسا واقعہ ہوا۔ یہ واقعہ ہوا کہ ایک اور جوان انسان اس دنیا سے چلا گیا، اور پھر اس کو جب دفنا دیا گیا تو اگلے دن پھر سے اس کی لاش کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کیا گیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اللہ نہ کرے اب کسی تیسرے واقعے کی ضرورت تھی، کیونکہ لوگوں نے اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ اس گاؤں میں کوئی چڑیل آ گئی ہے، اور وہ یہ صرف مردوں کی لاشوں کے ساتھ ہی کر رہی ہے، اور وہ بھی جوان مردوں کی لاشوں کے ساتھ۔ گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا، اور شام ہوتے ہی مردوں نے گھروں سے نکلنا بھی چھوڑ دیا۔ لیکن میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں بھی تو مرد ہوں، اور میری بھی تو ابھی کوئی اتنی زیادہ عمر نہیں تھی۔ میں تو اس کے قریب بیٹھا تھا، سب سے آسان شکار سمجھ کر بھلا مجھ پر ہی حملہ کر دیتی تو پھر میں کیا کرتا؟ اس سے زیادہ تو مجھے ہی ڈرنا چاہیے تھا، لیکن میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جانے کا۔ کوئی مجھے اپنے گھر میں گھسنے بھی نہیں دیتا۔ میں پناہ لینے کے لیے کہاں جا سکتا تھا؟ میری تو مجبوری تھی،
اور اب مجھے بھی تھوڑا تھوڑا ڈر لگنے لگا تھا، لیکن ابھی بھی مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ پر میرے بابا ہمیشہ سے کہا کرتے تھے کہ یہ جن بھوت چڑیل جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ساری زندگی ہی قبرستان میں گزر گئی تھی، اس لیے وہ بہادر تھے اور کسی چیز سے ڈرتے نہیں تھے۔ ہر رات انہوں نے قبرستان میں گزاری۔ قبرستان ہی تو ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر لوگ جانے سے ڈرتے ہیں، جہاں پر لوگ کہانیاں بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بھوت رہتے ہیں، جبکہ وہاں پر صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں اور ان کی باقیات کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اب میری بہادری بھی تھوڑی تھوڑی ڈگمگانے لگی تھی۔ اگلے دن مجھے خبر ملی